اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تو وہی ہماری بہار ہے، وہی زندگی کا قرار ہے، وہی چین ہے، وہی آرام ہے، وہی سکون ہے، وہی دنیا ہے، وہی آخرت ہے۔ وہ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، وہ ناراض ہے، آپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اس لیے اللہ اپنے حبیب کو راضی کر دے اور کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں درود و سلام کے گلدستے تحفے ہمارے آقا حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکتوں کے نزول فرمائے، اور درود کے تحفے ہم گنہگاروں کی جانب سے ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو ایک مرتبہ پھر درود کا تحفہ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک آیت بھی ہے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، اور جو سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آیت کا نزول بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور وہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں تحریر میں خط میں خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا، اور یوں تو سارا قرآن سوائے سورہ توبہ کے علاوہ سارے قرآن میں 114 جو صورتیں ہیں، اس میں سے 113 صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو قرآن کا آغاز کیا ہے، وہ قرآن کی ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے۔ تو بسم اللہ اتنی بولنا چاہیے، ایک ماسٹر کی ایک اتنی مقدس آیت ہے، اور یہ اللہ کا یہ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آئیے ہم غور و تفکر کریں کہ بسم اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، بی سے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام کے ساتھ، اور بسم اللہ الرحمن، اس میں اللہ کے تین نام ہیں۔ بسم اللہ اللہ کا ذاتی نام، اور 2 نام اللہ کے صفاتی نام۔ بسم اللہ الرحمن، الرحمن کا مطلب جو نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ رحمان۔ اور ہم سورہ فاتحہ میں الرحمن پڑھتے ہیں نا، وہ سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا عطا کرنے والا، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے 3 نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے کتنے نام آ رہے ہیں؟ 3۔ ایک ذاتی نام آ رہا ہے اللہ، بسم اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہر کام کو، اور جو نہایت رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے اور نہایت رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا نام، اللہ، یہ بسم اللہ۔ اب بسم اللہ کی فضیلتیں کیا ہے؟ بسم اللہ کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ پورا قرآن کا جتنا کچھ ہے نا، وہ بسم اللہ میں۔ پورے قرآن کی جو تعریفیں، جو تشریح کی جائے، تو پورے قرآن کی تشریح کا پورا نچوڑ جو ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کے بے میں ہے۔ بسم اللہ کا جو با ہے نا، با کا جو نقطہ ہے، حضرت علی
حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی بسم اللہ کے اس بے کے نیچے کے نقطے کا اگر تشریح کرنے لگ جائے تو ساری عمر کم پڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کے بے کے میں جو نقطہ ہے اس کے نقطے کی تشریح اگر علی کرے اس کی تشریح کرے تو ساری عمر صرف اس نقطے کی تشریح کرنے میں لگ جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بسم اللہ کے با کے نقطے میں با کے نیچے جو نقطہ لگائے اس میں ساری کائنات کا راز و رموز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی فضیلت ہے بسم اللہ. بسم اللہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جو کام کیا جائے وہ انجام کو پہنچتا ہے، پورا ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے وہ انسان جو بسم اللہ کا ورد اپنی زبان پہ سجا لے. اللہ ہم سب کو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمہ وقت 24 گھنٹے ہر اچھا کام، برا کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے. برا کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے. جو بھی ہم کام کریں وہ بسم اللہ سے آغاز کریں، بسم اللہ پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. اور جو نام اللہ کا آ جائے نا اس میں پھر شیطان کا شر نہیں رہتا. حدیث مبارکہ ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں اس کے باوجود بھی سیر نہیں ہو پاتے. ہم بہت کھاتے ہیں اس کے باوجود بھی سیر نہیں ہو پاتے، سیٹسفیکشن نہیں ملتا دل کو. کھانا کھا کے اچھی طریقے سے سیر ہی محسوس نہیں ہوتی کہ ہاں اچھے سے پیٹ بھرا ہے، اچھا سے لگ رہا ہے. کیا بات ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اکیلے کھانا کھاتے ہو؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اکیلے کھانا کھاتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے. کہا نہیں، ساتھ میں کھانا کھایا کرو. کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ لفظوں پہ غور کرے. کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ میں کھانا کھایا کرو. اور ساتھ میں کھانا کھانے سے پورے گھر ساتھ میں کھاتا تو اس سے برکت ہوتی ہے. اور دوسرا بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کیا کرو. بسم اللہ کے بنا کھانا نہیں کھایا کرو. جب بسم اللہ سے کھانا کھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اور سب مل کے جو کھانا کھاتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. علیحدہ کھانے میں برکت نہیں ہوتی. آج تو رواج ہو گیا، وہ آیا ادھر سے کھا لیا، وہ آیا اس نے کھا لیا، وہ آیا اس نے کھا لیا. اکیلے اور وہ بھی کھانے کو کھانا سمجھ کے نہیں کھاتے. کبھی بھی کوئی بھی ٹائم بے ٹائم چرنے کا نام کھانا ہو گیا. کھانے کا وقت ہے، کھانا وقت پہ کھائیں. اور کھانا جینے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے نہیں جیے. کھانا جینے کے لیے کھائیں گے تو اللہ اس میں برکتیں بھی رکھے گا، اللہ اس میں شفا بھی رکھے گا، اللہ اس میں طاقت بھی رکھے گا، اللہ اس میں نور بھی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے گا. تو ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کہ آقا نے کیا بات فرمائی کہ ساتھ میں پورا گھر مل کے ساتھ میں 2 ٹائم ایسا رکھے، ایک ناشتے کا ٹائم اور ایک دوپہر کا کھانے کے ٹائم. تو سب لوگ اپنے کاروبار میں کام میں زیادہ سروس والے وہ نہیں آ سکتے اپنے گھر پہ، لیکن جو لوگ گھر میں ہیں وہ مل جل کر ساتھ میں کھانے کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھائے. اب موضوع کھانے کا ہو جائے گا، اسی لیے چلیے بسم اللہ کی بات بتاتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو دروازے بند کر دیا کرو، اور مغرب کے وقت جب اندھیرا چھانا شروع ہو جائے، مغرب کے بعد جو اندھیرا شروع ہوتا ہے نا، تو مغرب کے خاص جو وقت ہے وہ 15-20 منٹ کا وقت مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے. وہ وقت شیاطین اس میں گھومتے رہتے ہیں، بری بلائیں اس میں چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، گھومتی ہوتی ہیں، اور جو اگر اس میں پکڑ میں آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہے. تو مغرب کے وقت، مغرب کے بعد کہیں جانا آنا نہ کرے، بچوں کو سمیٹ لے، دروازے اپنے بند کر دے، اور پھر عشاء میں چاہے تو پھر چھوڑ دے، عشاء میں کھول دے. عشاء کے وقت میں شیاطین نہیں ہوتے، لیکن مغرب کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ بلاؤں کے نزول کا ہوتا ہے، بلائیں نازل ہوتی ہے اس وقت. تو آقا نے فرمایا یہ والی بات کہ وہ اور کیا کرے، اپنے دروازوں کو ہمیشہ بسم اللہ کہہ کے بند کرے. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے دروازے جب رات میں بند کرے تو کیا بولے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے. جس نے دروازہ بند کیا شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. شیطان نہیں کھول سکتا کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو شیطان اس کی مدد ہی نہیں کر سکتا، اور شیطان مدد نہیں کر سکتا تو چور وہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بلائیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتی جو دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بند کر دیا جائے تو اس کو میں شیطان داخل
اس گھر میں نہیں ہوتا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ چراغ گل کرتے وقت، اب چراغ کا تو زمانہ نہیں ہے، ابھی تو سوئچ آف سوئچ آف کرتے ہیں، سوئچ آن کرتے ہیں، تو جب لائٹ شروع کرے تو بسم اللہ کہہ کے سوئچ آن کرے، اور جب گل کرنا ہے، چراغ بند کرنا ہے، مطلب لائٹ بند کرنا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ چراغ کو گل بھی کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے چراغ بند کرے۔ چراغ کو گل کرے تو بسم اللہ کہہ کے، یعنی لائٹ سوئچ آف بھی کرے تو بسم اللہ کہہ کے، اور جب بھی کھانا کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھائے، اور جب بھی چراغ گل کرے بسم اللہ کہہ کے کرے، یہاں تک جب پانی کی برتن بند کرے، برتنوں کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھے، آقا فرماتے ہیں کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانکے، بند کر کے رکھے، مشکوں کے منہ کو بند کرے تو بسم اللہ کہہ کے بند کرے، یہاں تک گھڑے کا اپنا پانی کا برتن بھی ڈھانکے تو بسم اللہ کہہ کے کھولے، بسم اللہ کہہ کے ڈھانکے اس کو۔ یہاں تک میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رات میں کسی کھانے پینے کے برتن پر، بڑا برتن ہے، اس پر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز مہیا اویلیبل نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرے کہ ایک لکڑی تو بھی اس میں بسم اللہ کہہ کے رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ڈھانکنے کے لیے نہیں ہے تو برتن آدھا ہی کھلا ہے، یا اتنا چھوٹا ڈھکن ہے کہ برتن پورا اچھے سے نہیں ڈھک سکتا، تو اتنا بھی ڈھانک دے، لیکن کیا بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ رات میں بلائیں اترتی ہے اور وہ کھانے پینے کی چیزوں میں چلی جاتی ہے، اور اس سے بندے بیمار ہو جاتے ہیں، اچھوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے اور بروں کے لیے سزا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کیا کریں کہ برتنوں کو جب بھی ڈھکے تو کیا زبان پہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کہہ کے۔ اب اپن اس میں سائنٹیفک ویو سے دیکھا جائے تو کہے کہ دیکھو ڈھکی ہوئی چیز میں جراثیم داخل نہیں ہوتے، لیکن یہ جو آقا نے فرمایا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو ایک لکڑی ہی رکھ دے، ہلکا سا کچھ بھی آڑی چیز اس پہ رکھ دے، برتن کو بسم اللہ کہہ کے آڑی چیز کچھ بھی اس پہ رکھ دے، تو پھر تو وہ مائکرو آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ تو بہت باریک ہوتے ہیں، وہ تو اس میں سے گھس جائیں گے، یہی لگے گا نا۔ لیکن سائنٹیفک بات تو کو الگ کرتے ہیں، اور بات یہ سمجھے اللہ کا اسم ہے، کیا ہے بسم اللہ، مطلب اللہ کے نام کے ساتھ، کیا ہے بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اس پہ ڈھکن رکھ رہے ہیں، جہاں اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے نام کے بنا پتہ ہلتا بھی نہیں ہے، جراثیم کہاں سے گھسیں گے؟ جراثیم کی بھی طاقت نہیں ہے کہ جب تک اللہ کے حکم کے بنا کوئی بلا ہمارے گھر اتر جائے۔ بلائیں بھی حکم لیتی ہے، بلائیں بھی پوچھتی ہے مولا کہاں جاؤں، تو پھر بنا پوچھے تو بلائیں آ نہیں سکتی۔ تو اسی لیے کیا ہے، جب اللہ کے اسم کے ساتھ، ہم نے یقین کے ساتھ جب بسم اللہ کہہ کے لکڑی رکھ دی یا کوئی ڈھکنا رکھ دیا جو پورا کھلا نہیں ہے، جیسے اب اگزامپل کے طور پہ رات میں کبھی کبھی دودھ رات میں آتا ہے، زیادہ تر گھروں میں رات میں دودھ آتا ہے، تو رات میں جب دودھ آتا ہے تو رات میں گرم کرتے ہیں، اس کے بعد سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ہلکا سا ڈھکن کیا کرتے ہیں، بھاپ نکل جائے اس کی، دودھ ابالتے ہیں جب تو اس کی اسٹیم نکل جائے، اور اگر اسٹیم سمیت بند کر دیا تو دودھ پھٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہلکا سا کھلا رکھتے ہیں۔ لیکن ہم بہنیں، ہم بہویں، ہماری بچیاں یہ اس بات پہ عمل کر لیں کہ جب ڈھکن رکھے تو بسم اللہ کہہ کر تھوڑا سا کھلا بھی رکھیں گے، لیکن رات میں جب سونے کے پہلے اس کو ڈھک دیں۔ لیکن ابھی جب اسٹیم نکلنے کے لیے کھلا بھی رکھا ہے تو ہر کام بسم اللہ، تو بسم اللہ کے ساتھ اگر ڈھکنا رکھا ہے تو وہاں ابھی گرمیوں کے دن میں بہت چھپکل کے باریک باریک بچے ہو جاتے ہیں، وہ کتنا بھی دیکھو تو کہیں نہ کہیں ایک آدھ نظر آئی جاتا ہے، گھومتے رہتا ہے، پھر دل میں شک و شبہ رہتا ہے، کیا معلوم کہیں پہنچ تو نہیں گیا، گر تو نہیں گیا، مان لو کبھی گر گیا اس میں تو پھر تو پورا گھر ہی ہلاک ہو جائے اس زہر سے، پوائزن سے۔ اسی لیے جب ہم نے بسم اللہ کہہ دیا تو پھر اللہ کا نام جب آ گیا تو کسی چھپکل کے بچے کو کی ضرورت ہی اس میں نہیں ہو سکتی، وہ گر ہی نہیں سکتا اس کے اندر۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یقین مین چیز ہے، یقین ہے، یقین والے کہاں سے کہاں تک پہنچے، اور ادھر ادھر کی نکالنے والے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ یقین والے جو اللہ کی بات پر، اللہ والوں پر، اللہ کی زبان، اللہ والوں کی زبان پر، اللہ کے کلام پر جو یقین کرتا ہے وہ کہاں سے کہاں اس کو اور اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ یقین کی بات ہے، اور یقین اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، بہت زیادہ عطا فرما دے۔